دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور گئے، ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جن کو دنیا نہ جانتی ہے، نہ آج وہ لوگ گزرے ہوئے دنیا کی نظر میں محفوظ ہیں۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے بھی آئے گئے جنہوں نے اپنے علمی، فنی، عسکری کارنامے کی وجہ سے انہوں نے ایک چھاپ چھوڑا اور دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے۔ ان میں بادشاہ بھی ہیں، فوجی جرنیل بھی ہیں، ان میں شعراء بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، فاتحین بھی ہیں، جن کی زندگی میں ایک کشش ہے اور لوگ توجہ کی نظر سے ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ان سب میں سب سے بڑے اور سب سے اصل جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے دنیا کو منور کیا، وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے۔ انبیاء علیہم السلام مختلف زمانے میں اس دنیا میں آتے رہے اور اپنے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق انہوں نے اپنی امت کی رہنمائی کی اور اس دور میں علم و عمل کا ایسا چراغ روشن کیا جس چراغ کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر اخیر میں باری آتی ہے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر ہم کریں تو ہو سکتا ہے دنیا یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ لہٰذا آج میں دو بڑے عیسائی مصنف کی دو بات اور اس کی زندگی کا دو واقعہ بیان کر کے ثابت کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ آئی نہ آئے گی، اور آج پوری دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے۔ عیسائی مصنف مائیکل ہارٹ، جس نے اپنی ایک مشہور کتاب دی 100 لکھا، اور اس کتاب میں اس نے سر فہرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ وہ آگے ایک جگہ لکھتا ہے کہ میری عقیدت بار بار میرا دامن کھینچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ مقام حضرت عیسیٰ کو دیا جائے۔ میں نے کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اس پر غور و فکر کیا، اور پھر میرے دماغ نے مجھے کہا کہ حقیقت میں اس کا حقدار صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے پھر سب سے اول نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اسی طریقے سے ایک مشہور مصنف عیسائیوں میں گزرا ہے، تھامس کارلائل کے نام کا، اس نے ایک مشہور کتاب ہیرو ورشپ کے نام سے لکھی ہے۔ وہ شخص ایک جگہ برٹش میوزیم ہال میں لیکچر دیا کرتا تھا، اور اس کے عالمانہ گفتگو سننے کے لیے پورے یورپ کے لوگ امٹ کر آ جایا کرتے تھے۔ لوگ اس کی تقریر کو، اس کے لیکچر، اس کے وعظ کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اس نے ہیرو ایز پروفیٹ کے نام سے لیکچر دیا تو بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں وہ لیکچر سننے کے لیے جمع ہوئے، اور اس نے اس عنوان اور ٹاپک کے لیے جو نام منتخب کیا تھا وہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب اس نے لیکچر دینا شروع کیا تو حال میں ہنگامہ، شور شروع ہو گیا۔ سارے لوگ کہنے لگے کہ تمہیں حضرت عیسیٰ پر بات کرنی چاہیے، جو تم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ٹاپک کے حساب سے حضرت عیسیٰ پر گفتگو ہونی چاہیے۔ لیکن اس نے نہیں مانا،
اور وہ کہا کہ تم سارے کے سارے لوگ حال سے چلے جاؤ اور میں اکیلا رہ جاؤں تو میں اکیلا لیکچر دوں گا، لیکن بات صرف محمد پر ہوگی۔ اگر مجھے دیوار کو سنانا ہوگا میں دیوار کو سنا کر لیکچر دوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے آدھا گھنٹہ وہ پبلک کی طرف سے منہ پھیر کر دیوار کی طرف رک کر کے بولتا رہا اور بات کرتا رہا۔ بہت سارے لوگ نکل کر واپس چلے گئے، لیکن اس کے گفتگو میں جو جوش تھا، جو خروش تھا، جو جذبہ تھا، جو اعتماد اور بھروسہ تھا، وہ سن کر سارے واپس گئے ہوئے لوگ پھر چلے آئے اور پھر اس نے اس موضوع پر اپنی تقریر کی اور لیکچر دیا۔ یہ دو واقعے اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں سب سے مؤثر رہی ہے، اور جو انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا وہ نہ پہلے کسی نے پیدا کیا تھا نہ بعد میں پیدا کیا۔